ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نے فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. کبھی کہا ایوکم مثلی، تم میری طرح نہیں ہو، کبھی کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی ذات پہ قیاس کریں. اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں، جو شانیں، جو عظمتیں اور جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے. اللہ نے انہی کو ایک الگ شان اور الگ نرالی عظمت عطا فرمائی ہے جو انہی کا مقصوم ہے. اب چونٹی کتنے میل دور سے اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے. کوئی حدیث ہو تو ضعیف کہہ کر کے کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سے مانتا، آیت قرآنی ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. یار حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سنیں بھی اور جو وہ کہے اس کو سمجھیں بھی اور اس بات پہ مسکرائیں بھی اور چونٹی بھی کئی میلوں پہ ہو. یہ شان اس پیغمبر کی ہے کہ جو مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہو. جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مقتدا کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے. تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چونٹی کی آواز کو سن بھی لیں اور اس کی سرسراہٹ کے مفہوم کو اخذ بھی کر لیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو پیغمبر چونٹی کی آواز کو سن لے تو مدینے والا امتی کی آواز کو نہیں سننے گا. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے شان عطا کی ہے، اللہ نے عظمت عطا کی ہے. اب اس چونٹی کو امام راضی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس چونٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے، اپنے اندر راسخ کر لیجئے. نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اور جو اپنے بدن سے بم باندھ لے اور انسانوں کے انبوہ میں گھس جائے اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرے، وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا، کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے. تو اس چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چونٹیوں کا سردار بنا دیا. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس چونٹی کے نام پہ رکھ دیا. کتنا بڑا اعزاز دیا. اس چونٹی کے نام پہ سورہ النمل ذات کی چونٹی ہے، لیکن پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے. یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت، پروٹوکول، تکریم اور قیامت تک آنے والی چونٹیوں کی سرداری بخشی جاتی ہے، تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. تو اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا.